دیا اور آپ کے دشمنوں کی نفرت کو میرے دل میں ڈال دیا۔ اب میں اس سے ایک چیز مانگتا ہوں، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی مجھے آپ کے ساتھ رکھے، آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رکھے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد بس عزیزان گرامی، لہذا جنت یہ ہے حسین کے ساتھ رہنا، جنت یہ ہے کہ نبی کے ساتھ رہنا، جنت یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے ساتھ رہنا۔ اب ہمیں دیکھ رہا ہے ہم نبی کے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ ہم تو مٹیا برج میں بیٹھے ہیں، ہم تو جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن کبھی کبھی غور کیجئے ہم نبی کے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ چنانچہ جب سرور کائنات مدینے میں تھے، مدینے میں ہیں، اور سرور کائنات کا ایک عاشق ہے جو یمن میں ہے، اور راتوں کو کہتا ہے واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ۔ ماں نے سنا، کہہ رہے بیٹا یہ کس کو پکارتے ہو؟ کہا اماں میں ان کا عاشق ہوں، یہ میرا محبوب ہے۔ کہا کہ رہتا کہاں؟ کہا مدینے میں۔ کہا کبھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں، کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ کہیں اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، بس ایک مرتبہ۔ ماں نے کہا بیٹا ایک مرتبہ دیکھ کے تو آؤ۔ ارے اماں ایسے کہاں میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کا بستر بچھائے گا کون؟ آپ کے لیے پانی لائے گا کون؟ آپ کی خدمت کرے گا کون؟ آپ تو بوڑھی ہو چکی ہیں نا۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ ایک مرتبہ دیکھ کے آؤ۔ اب چلنے لگا۔ یہ کوئی امامے والا نہیں ہے، یہ کوئی کعبہ والا نہیں ہے، یہ بظاہر ایک گڈریا ہے۔ چلا، جیسے ہی چلا اب چلنے لگا، ماں نے روکا، کہا بیٹا جا رہے ہو مگر یاد رکھو وہاں پہنچو گے صبح کو، دوپہر کو واپس نکلنا، دوپہر کو پہنچو گے تو شام کو واپس نکلنا، وہاں رکنا نہیں۔ ارے ماں میں نہیں رکوں گا۔ دوڑ رہا ہے، نہ ریل ہے نہ گاڑی ہے نہ ماروتی ہے، کوئی چیز نہیں، دوڑ رہا ہے۔ دوڑتے دوڑتے مدینہ پہنچا اس دروازے پر جس کو در رسالت کہتے تھے۔ پیغمبر کے دروازے پر پہنچا، کھٹکھٹایا دروازہ۔ اب جب دروازہ کھٹکھٹایا ام سلمہ نکل آئیں، ام المومنین۔ کہا گھبرائے کیوں ہو؟ پریشانی کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے میرا حضور کہاں ہے، میرا پیغمبر کہاں ہے، سرکار ختمی کا مرتبت کہاں ہے؟ کہا گھبراتے کیوں، گھبرائے کیوں؟ کہا نہیں مجھے بتائیے۔ کہا وہ یہاں تشریف فرما نہیں ہے۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا مدینے کے باہر۔ کہا کب آئیں گے؟ کہا کل۔ کہا کل آئیں گے؟ کہاں؟ کہ میں زیارت کو آیا ہوں۔ اب عزیزان گرامی جیسے معلوم ہوا کہ کل آئیں گے، اب یہ سوچنے لگے اب کیا کروں، رکتا ہوں۔ ماں نے کہا رکنا نہیں، متوجہ ہے کہ نہیں؟ چلا جاتا ہوں، زیارت نہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا ماں باپ کے درمیان کس کا مرتبہ بلند ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ فرمایا اگر رکتا ہوں، توجہ سے رکتا ہوں، زیارت تو ہوگی مگر ماں کے حکم کی مخالفت، ماں نے کہا رکنا نہیں۔ اب اگر ماں کی بات مانتا ہوں چلا جاتا ہوں تو زیارت نہیں۔ مشکل آ گئی کہ نہیں؟ اور جب مشکل آتی ہے کس کو پکارتے ہیں؟ مشکل کشا کو پکارتے ہیں کہ نہیں؟ ارے ہر بار ہمارے نزدیک مشکل یہی ہے کہ 10 روپیہ کہیں پھنس گیا، 100 روپیہ کہیں پھنس گیا تو مشکل ہے، بیٹی کی ذرا سی پیر پر مشکل ہے۔ ارے سب سے بڑی مشکل یہ ہے، توجہ سنیے گا، جہاں مذہب کا مسئلہ ہو، جہاں یہ دیکھنا ہے میرے پر واجب ہے کہ سنت ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد۔ تو مشکل آ گئی، اب مشکل کے بعد کس کو پکاریں؟ لہذا آنکھیں بند کر کے آواز دی یا علی۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجئے بر محمد۔ بھائی ظاہر سے بلے ہمارے بھی بہت سے مشکلات ہوں گے، آپ بھی ایک مرتبہ پکاریے نعرہ حیدری۔ معلوم ہوتا ہے ان پیچھے والوں کو کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، ایسا مشکل کشا کو بلانا نہیں چاہتے ہیں بھائی، ایسی آواز سے ہو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بس علی آگے الحمدللہ، اب ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ مگر سنیے گا سب سے بڑی مشکل آپ کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس شخص کے لیے سب سے بڑی مشکل، رکتا ہوں ماں نے اجازت نہیں دی ہے، چلا جاتا ہوں زیارت نہیں، بس آنکھیں بند کر کے مولا کو پکارا یا علی میری مشکل آسان کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا
ماں کی اطاعت واجب، نبی کی زیارت سنت. ابھی نہیں سنے، ابھی آپ پہنچے نہیں. ایک صلوات بھیجئے پر محمد وہاں. بھائی ماں کی اطاعت واجب، پیغمبر کی زیارت سنت. بس سنت ہی تو ہے. اب واجب اور سنت ٹکرا گیا. علی نے فرمایا اللہ کے پاس جانے کے دو راستے ہیں جس کو آپ قربتاً اللہ کہتے ہیں. نماز قربتاً اللہ، روزہ قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ. اللہ کے پاس جانے کے دو راستے، یا تو واجب یا سنت. بھائی صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں نا 2 رکعت واجب، کبھی کبھی اس کے ساتھ بس سنت بھی پڑھیے. بس مولا نے فرمایا جب واجب اور سنت ٹکرائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. اگر سنت سے توجہ کریں، اگر سنت کے بجا لانے سے واجب کو نقصان ہوتا ہو اس سنت میں کوئی قربت نہیں. نہیں توجہ. اگر رات بھر کی شب بیداری کر کے نماز صبح قضا ہو گئی، ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد. اگر بڑی بڑی مجلسیں کر کے بڑا بڑا نذر و نیاز کر کے خمس نہیں نکالا، علی فرماتے ہیں جب واجب ٹکرا جائے بس ایک مرتبہ اویس کرنی نے سنا، علی نے آواز دی واجب کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ماں کے اطاعت واجب تو چلا. اور جو وہاں لوگ تھے کہا کیسا مسلمان ہے؟ ارے ہم ہی ہوتے ہم بھی کہتے کیسا مسلمان نبی کی زیارت چھوڑ کے جا رہا ہے. ارے چلا. کہا تم جو کہو فتویٰ دے دو میں چلا. جیسے وہ مدینے سے باہر نکلا دوسرے دن سرکار تشریف لائے، پیغمبر تشریف لائے. آپ پیغمبر گلی گلی گھوم رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیا؟ کہا میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں. بھائی کو؟ کہا کون؟ جو وہی کا جو کل آیا تھا. کہا ارے حضور وہی جو آپ کی زیارت کے لیے رکا نہیں، جو آپ کی زیارت کے لیے رکا نہیں بس ماں. کہا سنیے آپ نبی نے کیا فرمایا؟ با منے پیش منے در یمنے. جو میرے ساتھ ہو، جو میرے ساتھ ہے وہ 24 گھنٹہ میرے سامنے ہے چاہے مٹیا برش میں کیوں نہ ہو. اور جو میرے ساتھ نہیں ہے بے منے، وہ چاہے میرے سامنے بدن کے اعتبار سے ہو وہ سامنے نہیں ہے، وہ بہت دور ہے. لہذا یہ نہ دیکھیے اگر صرف چہرہ دیکھنا سب سے بڑی زیارت ہوتی تو ابو جہل سب سے بڑا زائر تھا کہ یہ جب پتھر مارتا تھا پہلے چہرہ دیکھ رہا تھا. نہیں، نبی کے ساتھ رہنا. بس مجلس تمام ہو گئی عزیزان گرامی. لہذا عزیزان گرامی ماں کا مرتبہ اللہ اکبر کون بیان کر سکتا ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ بس اس سے اندازہ ہوگا ماں کا مرتبہ کیا ہے. میں مجلس تمام کر رہا ہوں، بلند آواز صلوات بھیجئے بر محمد چنانچہ علماء اہل سنت بھی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں ہے یہ واقعہ ہے کہ ایک جوان نے منت مانی تھی، نظر کیا تھا کہ اگر میرا کام ہو جائے میں جنت کے دروازے کو بوسہ دے دوں، جنت کی چوکٹ کو بوسہ دے دوں. اب اس کا کام نکل آیا. اب آ گیا حضور کے پاس. حضور آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا دے دو جنت کے دروازے کو بوسہ دے دو. ٹھیک ہے میں عرض کر رہا ہوں جنت کے ساتھ رہنا. کہا ارے حضور جو گیا وہ واپس آیا کہاں؟ کہا اب جنت کے دروازے کو بوسہ دینا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا جاؤ ماں کے پیر کو بوسہ دو، باپ کی پیشانی کا بوسہ دو. دیکھا اپنے ماں کا مرتبہ کتنا ہے، ماں کے پیر کا بوسہ. اسی لیے حدیث مبارکہ ہے من قبل رجل ام فکانما قبل عتبۃ الکعبہ. جو ماں کے پیروں کو بوسہ دیتا ہے وہ خانہ کعبہ کو بوسہ دیتا ہے. ارے کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں دنیا میں ہے. جاؤ خانہ کعبہ کو بوسہ دو، ماں کے پیروں کو چومو. لیکن اس نے کہا حضور میرے ماں باپ ہیں نہیں، اس لیے کہ وہ مر چکے ہیں. کہا جاؤ ان کی قبروں کو بوسہ دے دو. کہا حضور میں بہت چھوٹا تھا
یہ پتہ نہیں ان کی قبریں کہاں ہیں. کہا جاؤ ان کی قبریں بناؤ، شبیہ بناؤ، اس کا بوسہ دو. حسین پیغمبر نے فرمایا اگر اصل قبر معلوم نہ ہو تو شبیہ بنانا. اسی لیے تو ہم ہر وقت کربلا تو جا نہیں سکتے، امام حسین کی قبر مبارکہ بوسہ نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم بھی شبیہ بناتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں. بس عزیزان گرامی، ماں کون بیان کر سکتا ہے ماں؟ مگر دنیا نے بہت سی مائیں دیکھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت سی مائیں دیکھی مگر ایک ماں، اللہ اکبر، جو نماز صبح پڑھتی تھی تو روتی تھی، جو نماز ظہر پڑھتی تھی تو روتی تھی، جو نماز مغربین پڑھتی تھی روتی تھی. اس کے بعد اپنے بابا کے پاس آ گئی، بابا بابا یہ بچہ کیسا ہے میرے بطن مبارک میں؟ کہا بیٹی کیوں؟ کہا بابا جب میں صبح کی نماز پڑھتی ہوں یہ بچہ کہتا ہے یا امہ انا العطشان، اے مادر گرامی میں پیاسا ہوں. اللہ. کہا بابا جب ظہران پڑھتی ہوں یہ بچہ کہتا ہے اماں میں تو بھوکا ہوں. اور جب نماز عشاء پڑھتی ہوں یہ کہتا ہے کہ ماں میں تو عریان ہوں، میرے پاس لباس بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزادارو یہ کون سی ماں؟ ارے یہ شہزادی فاطمہ زہرا. بس ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہی حسین ہے. یہی حسین ہے جو بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا. کہا بابا میں اس وقت رہوں گی؟ کہا نہیں بیٹی میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں. کہا بابا پھر میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، قوم آئے گی. ہاں عزادارو جناب زہرا کو بہت خیال تھا اس بات کا کہ کربلا میں میرا حسین بھوکا ہوگا، کربلا میں میرا حسین پیاسا ہوگا. اور تصور کر کے جناب زہرا روتی تھی. ہاں عزادارو ایک زائر کربلا پہنچا. جیسے ہی کربلا پہنچا ایک زائر، شب جمعہ ہے اور ایک مرتبہ جوانوں نے کہا اے زائر ذرا ہم نواح پڑھنا چاہتے ہیں. بیاض کھولی گئی، وہاں علی اکبر کا نوحہ نکلا. اب جب علی اکبر کا نوحہ پڑھا، جوان لوگ تھے، جوانوں کا ماتم کیا، جوان کا ماتم جوانوں نے کیا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ وہ زائر اپنے گھر آ گیا. جب اپنے مسافر خانے میں آ گیا اب سونے لگا، دروازہ کھل گیا، ایک نور داخل ہو گیا. کہا ملا عباس کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. کہا کیوں؟ کہا سرکار سید الشہداء قبر سے نکلے، وہ تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں. ارے ایک مرتبہ ملا عباس نے کہا نہیں چلو میں ہی حسین کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہوں. مگر نہیں، اتنے میں دروازہ کھلا، سرکار سید الشہداء داخل ہو گئے. ارے ملا عباس نے کھڑا ہونا چاہا، امام حسین نے فرمایا میرے زائر بیٹھ جاؤ، تم تو بہت تھک گئے ہو، بہت تھک گئے ہو، مگر میں 3 باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں. میرے زائر 3 باتیں مجھے کہنا ہے. کہا مولا فرمائیے. کہا پہلی بات یہ ہے جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس کی زیارت کو آتا ہوں. جو میری زیارت کرتا ہے، جو کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میں اس کی زیارت کو آتا ہوں. ارے مجلس کے بعد آپ بھی کہیں گے نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مگر ہاتھ جوڑ کے کہیے مولا یہاں نہ آئیے، ہم کو نہ آئیے. آپ کہیں گے کیوں؟ ہم کہیں گے مولا آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، آپ کی آنکھوں میں بصارت نہیں ہے، اس لیے علی اکبر کے گرنے سے آنکھوں کی بصارت چلی گئی. مولا ہم آپ کا ماتم کرتے رہیں گے، آپ ہم کو دعا دیجئے. کہا ملا عباس دوسری بات یہ کہنا ہے جب اپنے وطن واپس جانا تم ہر شب جمعہ کو میری مجلس کرتے ہو، وہاں ایک بوڑھا آدمی دروازے پر بیٹھتا ہے، اس کو میرا سلام پہنچا دینا. وہ میرا
عزادار ہے، میرا ماتم دار ہے، اس تک سلام پہنچانا۔ کہا مولا تیسری بات، کہا سن سکتے ہو سنو، تیسری بات یہ ہے جب شب جمعہ ہماری زیارت کو آنا، ہماری قبر کے پاس آنا، علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ کہا مولا کیا مجھے غلط ہو گیا؟ کہا نہیں غلط نہیں، صحیح پڑھا، مگر شب جمعہ علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ کہا مولا کیوں؟ اب امام حسین کی ہچکیاں بند رہی ہے۔ کہا ملا میں نے کہا علی اکبر کا نوحہ شب جمعہ نہ پڑھنا۔ کہا مولا کیوں؟ حسین نے روتے ہوئے کہا ملا عباس شب جمعہ میری والدہ زہرا آتی ہیں، ارے جیسے ہی علی اکبر کا نوحہ سنا میری مادر گرامی منہ کے بل گر گئی۔ واہ علی اکبر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں شہزادی، شہزادی آپ نے صرف نوحہ سنا علی اکبر کا، منہ کے بل گر گئی، ذرا زینب کے دل کا سہارا بن جائیے۔ ارے زینب نے دیکھا علی اکبر کیسے شہید۔ السلام علیکم یا مولاتنا یا فاطمۃ الزہراء یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم ایتھا المظلومہ المغصوبۃ حقھا المکسورۃ ذلؤھا، لعن اللہ ظالمک یا فاطمہ۔ الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ زہرا اور جناب زینب کے رونے کا، ہمارے ان آنسوں کو قبول فرما خدا بندہ، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، خدا بندہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلی عنایت فرما، کچھ میری نظر میں بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عنایت فرما، ہمیں بھی جناب زہرا کی خدمت کرنے کے لیے ہر طرح سے صحت عاجل عنایت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام جو اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اگر قابل ہدایت ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ پروردگار ان کے منصوبوں کو تہس نہس فرما۔ پروردگار ہمیں حج بیت اللہ زیارت چاہتا ہوں پاک سے مشرف فرما، پرچم اسلامی کو بلندی عنایت فرما، مجاہد اسلام کو کامیابی عنایت فرما۔ ہمارے آیات ازام مراج کرام علماء عالم خاص طر رہبر معظم حضرت آیت اللہ سستانی، حضرت آیت اللہ خامنئی کو مؤید و منصور فرما۔ پروردگارہ مملکت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ پروردگار جو ہمارے نوجوان بیکار ہیں، بے روزگار ہیں، پڑھے لکھے خدا بندہ ان کو بہترین روزگار عنایت فرما۔ مد نظر کچھ نوجوان ہیں ان کو بھی پروردگارہ کامیابی عنایت فرما۔ پروردگارہ جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت ہے، ان کو برکت، ترقی، اضافہ اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو ہر منزل پر بڑی بڑی کامیابی عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ مومنین و مومنات آدم سے لے کے آج تک جو اس دنیا سے چلے گئے، پروردگارہ ان سب کے قبور کو منور فرما۔ پروردگارہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ ہم نے جو یہ بیان کیا اس کو سجا کے جناب زہرا کی خدمت میں پیش کر کے اس کا ثواب تمام مومنین و مومنات، خاص طور ارواح حاضرین اور خاص طور حیدر صاحب اور مرحومہ جناب امیر جہان بنت مہدی حسین کی روح کو ایصال فرمائیں گے بحق سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔